ہم یہ دیکھ کے تو ڈر جاتے ہیں کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا خدا عز و جل ہمیں ہر وقت، ہر جگہ، ہر حالت میں دیکھ رہا ہے۔ اسی حوالے سے ایک ایمان افروز واقعہ آپ کی گوش گزار کروں گا۔ میں ہوں محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں بگر بائٹ انفو۔ بنے رہیے ہمارے ساتھ۔ حضرت سیدنا اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت کریمہ تھی کہ رات کے وقت مدینہ کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے اور لوگوں کے حالات کے بارے میں جاننے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ ایک گھر سے ایک عورت کی آواز آئی جو کہ اپنی بیٹی کو پکار کر کہہ رہی تھی کہ بیٹا دودھ میں پانی ملا دو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی کی ایک نکر پر لگ کے ان کی گفتگو سننے لگے۔ بیٹی نے آگے سے جواب دیا کہ والدہ آپ کو نہیں پتا کہ ہمارے خلیفہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا حکم صادر فرمایا ہے؟ ماں بولی بیٹا بتاؤ کہ ہمارے خلیفہ نے کیا حکم جاری کیا ہے؟ بیٹی نے کہا کہ خلیفہ وقت حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ کوئی بھی دودھ میں پانی نہیں ملائے گا۔ ماں نے یہ کہا کہ بیٹی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ہمیں کون سا دیکھ رہے ہیں، کوئی بات ہے تم دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی یک لخت ہو کر بولی کہ امی جان یہ میں نہیں کر سکتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے سامنے، اپنے خلیفہ وقت کے سامنے میں ان کی فرما برداری کروں اور ان کی پیٹھ پیچھے میں ان کی حکم عدولی کروں، جبکہ میرا اس بات پہ یقین کامل ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ ماں بیٹی کی گفتگو جاری تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کار خاص سیدنا اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے اسلم اس گھر کو ذہن نشین کر لو اور یہاں پہ رہنے والوں کے متعلق معلومات اکٹھے کر کے مجھے بتاؤ۔ چنانچہ وہ وہاں سے چل دیے اور باقی گلیوں میں چکر لگانے لگے۔ جب صبح ہوئی تو سیدنا اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارد گرد اور اس گھر کے اطراف سے اس گھر کے بارے میں معلومات اکٹھی کی اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ عرض کی کہ یا امیر المؤمنین، اس گھر میں ایک بیوہ رہتی ہے اور اس کی ایک نوجوان بیٹی ہے جو کہ غیر شادی شدہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسلم سے فرمایا کہ میرے بیٹوں کو بلا لاؤ۔ چنانچہ آپ کے بیٹے تشریف لے آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں سے ارشاد فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شادی کرنا چاہتا ہے؟ تو آپ کے بڑے بیٹوں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جواب ارشاد فرمایا کہ ابا جان ہم تو پہلے سے شادی شدہ ہیں۔ تو سیدنا عاصم بن عمر جو آپ کے چھوٹے بیٹے تھے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ابا جان میری شادی نہیں ہوئی، آپ میری شادی کروا دیجئے۔ چنانچہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سیدنا عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کے لیے اس بیوہ کے ہاں پیغام بھیجا، جو کہ اس نے اپنی بیٹی کے لیے بخوشی قبول کر لیا۔ چنانچہ اس نوجوان لڑکی کی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے شادی ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد
ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، اور جب اس بیٹی کی شادی ہوئی تو اس سے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ تو دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین کامل نے اس نوجوان لڑکی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ سب سے پہلے اس کو جو اس کے انعام میں خلیفہ وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کے ساتھ اس کا نکاح کروا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہت ہی نیک اور صالح نوجوان، جس نے آگے چل کے اسلامی اقدار کا بہت نام بلند کیا، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، ایسی نیک اولاد سے نوازا۔ اور آج ہم لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری نافرمان ہے، نیک کام نہیں کرتی، نیکی کے راستے پر نہیں آتی، جبکہ ہم خود برائی میں دن سے چلے جا رہے ہیں، نیکیوں سے کوسوں دور ہیں۔ باپ خود سگریٹ پی رہا ہے اور بچے کو منع کرتا ہے بیٹا سگریٹ پینا غلط بات ہے، سگریٹ نہیں پیتے۔ شاید ڈر کے بیٹا اپنے باپ کے سامنے سگریٹ تو نہیں پیے گا، لیکن جب اس کو تنہائی میں باپ اس کے نزدیک نہیں ہوگا وہ سگریٹ ضرور پیے گا۔ بھئی میرا باپ پیتا، کوئی نہ کوئی اس میں فائدہ تو ہوگا، کوئی میرا باپ جو سگریٹ پی رہا ہے مجھے بھی شاید وہ فائدہ مل جائے، لیکن اصل میں وہ اپنی صحت کا اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ تو یوں کوشش کرنی چاہیے خود بھی نیک کام کرے، اپنی اولادوں کے سامنے ان کو اللہ تعالیٰ پہ یقین کامل رکھنے کی تلقین کرنی چاہیے، خود بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین کرنا چاہیے کہ ہمارا خدا عز و جل ہمیں ہر وقت ہر حالت میں دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح کی مزید اور انٹرسٹنگ واقعات کے لیے بنے رہیے ہمارے ساتھ بگر بائٹ انفو پہ۔ اللہ حافظ۔